بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ بلاگ۔ گزشتہ 2-3 دن کے دوران ہم نے آپ سے باتیں کی اور آپ کو خبریں بھی دی، معلومات بھی دیے اور پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف کے اندر، خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہے اور اجلاس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا ہے، تو اسی طرح ناراض ارکان نے بھی اپنے اجلاس منعقد کیے ہیں، بلکہ اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں 2 اجلاس منعقد کیے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے یا جو صوبائی قیادت ہے، انہوں نے اپنی صف بندی بھی شروع کر دی ہے اور ایک جانب اگر ان ناراض ارکان سے رابطوں کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تو وہاں اپنی تنظیمی جو سٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلیاں کر لی ہے اور کچھ تقرریاں وہ بھی کر لی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو اجلاس دونوں جانب ہوئے ہیں ان میں کیا باتیں کی گئی ہیں، کیا نکات اٹھائے گئے ہیں اور کیا یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یا یہ جو صف بندی کی گئی ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی، اور وہ یقیناً خبریں سامنے آ گئی ہے کہ تقریباً 34 ممبران صوبائی اسمبلی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے غیر حاضر رہے، اور جو تعداد بتائی جا رہی ہے جو اس اجلاس میں شریک رہے ہیں وہ یقیناً وہ نہیں ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی، بلکہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کم از کم اتنے ارکان تو ضرور ہوں گے کہ اس سے یہ بات سامنے آ سکے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو سادہ اکثریت حاصل ہے۔ وہ تعداد وہ جمع نہیں کر سکے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 34 ارکان اجلاس سے غیر حاضر رہے ہیں وہ سارے وہ نہیں ہیں جو ناراض ہیں، بلکہ ان میں وہ بھی ہیں جو بیرون ملک ہیں یا ان کی کچھ اور مصروفیت تھی اور انہوں نے اپنے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کو، پارلیمانی قائد کو، قائد ایوان کو یا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو آگاہ کر۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جو ارکان شریک تھے ان میں بھی کچھ ایسے تھے جو ناراض گروپ کا حصہ ہیں، اور وہ ایک خاص مقصد کے تحت وہاں پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے کچھ باتیں بھی کر دی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ وہاں اس لیے بھی گئے تھے کہ وہاں سے کچھ معلومات بھی لے سکے اور اپنے گروپ تک پہنچا سکے۔ تو کچھ ارکان کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں ناراض گروپ کا حصہ ہیں۔ کم از کم 6 ارکان ایسے ہیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک تھے، لیکن وہ ناراض ارکان کا یا ناراض ارکان کے گروپ کا حصہ ہے۔ ساتھ ساتھ جس طرح کہ ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کھل کر، اور جس طرح کہ علی امین گڈھا پور اور سہیل افریدی ایک دوسرے کے مقابل کھل کر سامنے آ گئے ہیں، تو یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ اختلاف موجود ہے اور یہ اختلاف سنگین بھی ہے۔ اسی طرح اب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد کچھ اہم سٹیپس لیے گئے ہیں، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جسے پارلیمانی اور پولیٹیکل کوارڈینیشن کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، اور اس کمیٹی کے سربراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ہیں، اور اس کمیٹی میں بابر سلیم سواتی جو صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اسی طرح علی اصغر خان جو صوبائی تنظیم میں اہم ذمہ دار ہے، اسی طرح محمد عاطف خان وہ رکن قومی اسمبلی ہے، مینا خان افریدی وہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہے، اور اسی طرح اکبر ایوب وہ بھی صوبائی کابینہ کا حصہ ہے۔ تو یہ اس کوارڈینیشن کمیٹی کے ارکان ہیں۔ بظاہر تو انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ جو تحفظ آئین جو ایک کمیٹی ہے اس کے ساتھ لیزان رکھے گی، اور اسی طرح تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ لیزان رکھے گی، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ناراض ارکان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ انہیں منا لیا جائے۔
تو नंबर 1। दूसरी बात वो ये की गई है कि सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात का तकर्रुर किया गया है और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, उन्हें सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ का मुकर्रर कर दिया गया है। अदील इकबाल साहब जो अब काबीना का हिस्सा है, तो वो अपनी इसी ज़िम्मेदारी पर थे और उससे सुबकदोश हो गए हैं। अगरचे उनका किरदार वैसे भी कोई ख़ास नहीं था सेक्रेटरी इत्तलात की हवाले से, वो ना मीडिया के साथ राब्ते में थे, ना उनका कोई ख़ास किरदार था, लेकिन बहरहाल वो इस मनसब से सुबकदोश कर दिए गए हैं और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर वो सेहत के भी रहे हैं, इत्तलात के भी रहे हैं और अहम ज़िम्मेदारियों पर रहे हैं और उनका तजुर्बा भी है और ख़ुद सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं। तो उनका तजुर्बा ज़्यादा है और उनको लाया गया है कि वो जो मुखालिफ ख़बरें चलती हैं या जो पार्टी का मौक़िफ़ है, वो मीडिया के सामने ला सकें। और इसी तरह अब सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब की मुआवनत के लिए यकीनन इसे एक अच्छा फ़ैसला करार दिया जा सकता है। अब बात करते हैं जो नाराज़ अरकान हैं उनके इजलास के हवाले से और कहा यह जा रहा है हमारे ज़राए की जानिब से कि गुज़श्ता रात जब अ, सीम हाउस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था, तो उसी वक़्त एमपीए हॉस्टल में नाराज़ अरकान का इजलास जारी था। फिर उसके बाद फिर भी उनका एक इकट्ठ हुआ है और वो आपस में बैठ चुके हैं और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर गौर किया है और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। तो एक मौक़िफ़ जो उनका सामने आया है, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, उसको मुस्तरद कर दिया है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई है और इसके हवाले से ये एक तासुर है कि ये नाराज़ अरकान से राब्ता करेगी, तो इस कमेटी को बताया जा रहा है कि नाराज़ अरकान ने मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो या तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब से बात करेंगे या बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनसे बात करेंगे या सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के साथ वो बात करेंगे। इसके अलावा वो किसी के साथ बात नहीं करेंगे। तो ये अभी तक जो उस नाराज़ ग्रुप का उनके जो मीटिंग हुए है उसके हवाले से ये बात सामने आई है। फिर साथ-साथ जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान जिन अरकान ने गिले शिकवे किए हैं, उन्होंने खुलकर अपने ख़्यालात का इज़हार किया है। उन्होंने अपने हलकों के मसाइल के हवाले से बात की है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। इसी तरह उन्होंने वो बात भी दोहराई है जिसके हवाले से हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि वो वज़ीर आला साहब के रवैये से नाला हैं और उन्होंने खुलकर कहा है कि वज़ीर आला साहब उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं और आम तौर पर भी यही बात कही जा रही है कि सूबे के गवर्नेंस पर और सूबे के मामलात पर तवज्जो देने की बजाय वज़ीर आला साहब ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इन अरकान ने भी यही बात कर ली है कि वज़ीर आला साहब से राब्ता मुश्किल है और वो इस्लामाबाद में होते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबसी का भी उन्होंने इज़हार किया है। बल्कि कुछ मिनिस्टर्स साहिबान ने अपने महकमे के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के हवाले से शिकायत की है और उन्होंने ये नुकात उठाए हैं। कुछ एमपीएज़ ने अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से शिकायत किए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें अ, मुलाकात का टाइम नहीं दिया जाता, उन्हें बेइज़्ज़त किया जाता है, उनका एहतराम नहीं किया जाता। तो कहा यह जा रहा है कि इसके जवाब में वज़ीर आला साहब ने उनके साथ कुछ वादे किए हैं और कहा है कि उनके इन शिकायत को दूर किया जाएगा। फिर साथ-साथ ये बात भी पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हुई है और खुलकर हुई है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक कोई भी न लॉन्ग मार्च किया गया है, न इस्लामाबाद का रुख किया गया है, न कोई बड़ा इज्तिमा किया गया है। बस अडियाला जेल के सामने जाकर वहाँ कुछ घंटे गुज़ार दिए जाते हैं और फिर वापस खैबर पख्तूनख्वा हाउस चला जाता है और वहाँ पर रात गुज़ारी जाती है और वहाँ पर खाना-पीना होता है, नशिस्तन और गुफ्तन और बर्खास्तन तक की बातें हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। तो इन अरकान ने यही कहा है कि ना तो उनके हलकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, ना इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है, तो फिर किस लिए ये हुकूमत कायम है? के हवाले से यही बताया जा रहा है कि वज़ीर आला साहब ने अपना एक ख़ुसूसी नंबर उन्हें फ़राहम करने का वादा किया है कि उसके ज़रिए उसके साथ राब्ता किया जा सकता है। फिर साथ-साथ ये भी वादा किया गया है कि
مہینے میں 2 بار یا ہر دوسرے ہفتے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ایم پی ایس کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس حوالے سے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں ایک خاص دن متعین کیا جائے گا اور انہیں آگاہ کیا جائے گا۔ پھر ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے بیوروکریسی کے سامنے خود بھی اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود تقرریوں اور تعیناتوں کے حوالے سے خود اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں اپنی اس بے بسی کا وہ اظہار کریں گے۔ تو ایک وزیر اعلیٰ کے لیے یہ صورتحال یہ انتہائی حیران کن بھی ہے، اور ان کی بے بسی جو ہے وہ اس سے صاف طور پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال بنی ہے اب تک جو فارورڈ بلاک یا ناراض گروپ کا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو مختلف گروپس جو تحریک انصاف کے مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں سے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف اب صرف پارلیمانی پارٹی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جو مختلف ذیلی تنظیمیں ہیں وہاں سے بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر بھی ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، انصاف یوتھ کے اندر سے بھی ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا جو اس موجودہ صوبائی حکومت پر تنقید کرے گا اور ان کی کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں پر بات کرے گا اور ان پر تنقید کرے گا اور ان کی کمزوریوں کو سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ اب تک جو اختلاف کی صورتحال ہے وہ یہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اگرچہ ناراض گروپ نے اسے مسترد کر دیا ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارکردگی دکھاتی ہے۔ اسی طرح شوکت یوسفزئی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ کس حد تک اس میں کامیاب رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اجلاس بلایا گیا تھا 1 جون کو، وہ اجلاس چونکہ پارلیمانی پارٹی میں اختلاف ہے تو پارلیمانی پارٹی میں اختلاف کی وجہ سے یہ اجلاس اب 8 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 8 جون تک صوبائی اسمبلی کے اندر کہاں تک ناراض ارکان کو منا لیا جاتا ہے، ان کو راضی کیا جاتا ہے اور یہ اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے، یا ایک بار پھر اس طرح کی روایت رہی ہے یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس مزید ملتوی کیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔